بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شکیل بن حنیف کا فتنہ قادیانیت کی نئی صورت کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ شکیل بن حنیف دربھنگا بہار کے موضع عثمان پور کا رہنے والا ایک شخص ہے جس نے چند برس قبل جبکہ وہ دہلی میں تھا مہدی ہونے اور پھر مہدی و مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس طرح ایک نئی قادیانیت کی داغ بیل ڈالی۔ اس نے پہلے دہلی کے مختلف محلوں میں اپنی مہدویت و مسیحیت کی تبلیغ کی، لیکن ہر جگہ سے اسے کچھ دنوں کے بعد ہٹنا پڑا۔ پہلے محلہ نبی کریم کو اس نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور پھر لکشمی نگر کے دو مختلف علاقوں میں یکے بعد دیگرے رہ کر اپنے مشن کو چلایا۔ دہلی کے زمانہ قیام میں اس نے بالخصوص ان سادہ لوح نوجوانوں کو اپنا نشانہ بنایا جو دہلی کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں کو اس کی حرکتوں کی اطلاع ہوتی وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے اور اسے اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑتا۔ بالآخر اسے دہلی سے ہٹنے کا فیصلہ کرنا پڑا اور اس نے اپنی بود و باش مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں اس طرح اختیار کر لی کہ کسی نے اس کے لیے ایک پورا علاقہ خرید کر ایک نئی بستی بسا دی جس میں وہ اور اس کے حواری رہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس جھوٹے مہدی و مسیح کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ برسوں سے خاصی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ دہلی، بہار، مہاراشٹر، آندھرا پردیش وغیرہ میں اس کے فتنے میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں اور الحمدللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے اس کے تعاقب کی فکر بھی شروع کر دی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یوپی اس فتنے سے محفوظ ہے اور اب تک یہاں شکیلیوں نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ ہم ناواقف تھے۔ یوپی میں بلکہ لکھنؤ میں بھی کچھ لوگ اس فتنے کے داعی بن کر تقریباً 1.5 برس سے سرگرم ہیں اور بڑی رازداری لیکن تیز رفتاری کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افسوس کہ ان کے فتنے کا شکار ہمارے کچھ سادہ لوح نوجوان بن بھی رہے ہیں، بلکہ غالباً تھوڑے وقفے سے لکھنؤ و مشرقی یوپی کے مختلف اضلاع کے چند افراد اس فتنے کا شکار ہو کر اس جھوٹے مسیح و مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پوری سرگرمی کے ساتھ خفیہ انداز میں تحریک چلانے میں کامیاب ہیں کہ وہ ہمارے علاقے میں ہمارے نوجوانوں پر محنت کر رہے ہیں اور ہم کو خبر تک نہیں۔ ہماری ناواقفی یا بے خبری کی یہ صورتحال تشویشناک ہے اور ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور۔ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ خفیہ طور پر کسی نوجوان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان عام طور پر کسی کالج یا یونیورسٹی کا ایسا طالب علم ہوتا ہے کہ جس کا کسی عالم، دینی جماعت سے یا دینی تنظیم سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ یہ پہلے اس سے عام دینی گفتگو کرتے ہیں اور چونکہ اس فتنے کے تمام داعی اپنا حلیہ ایسا بنائے پھرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص یہی محسوس کرے کہ یہ متبع سنت قسم کے دیندار نوجوان ہیں۔ مثلا لمبی داڑھیاں رکھتے ہیں، لباس میں لمبے کرتے اور اونچی شلوار کا اہتمام کرتے ہیں، گفتگو میں بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ اور ان جیسے دیگر الفاظ کی کثرت رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ سادہ لوح اور ناواقف نوجوان ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اپنی بات پر یہ تاثر قائم کرنے کے بعد یہ اپنے مخاطب سے علامات قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا مصداق نئے انکشافات، نئی ایجادات اور معاصر دنیا کے بعض حالات اور واقعات کو قرار دیتے ہیں۔ اس درمیان یہ بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے مخاطب کے ذہن میں علماء کی تصویر ایسی بنا دیں کہ وہ ان کی کسی بات کی تصدیق علماء سے کرانے کی ضرورت نہ سمجھے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ علماء کو ان علامات قیامت کا کچھ علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں زمانہ طالب علمی میں یہ حدیثیں پڑھائی ہی نہیں جاتی، انہیں بس حدیث کی کتابوں کے چند منتخب
ابواب پڑھا دیے جاتے ہیں جن کا تعلق نماز روزے جیسے مسائل سے ہوتا ہے، تاکہ یہ کسی مسجد کے امام یا کسی مدرسے کے مدرس بن سکیں۔ ان کا مخاطب جو اب تک ان کے دیندار ہونے کا تاثر رکھتا ہے، یہ باتیں سن کر ان کو دین کا ایسا ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے کہ جو علماء سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے، اور اب ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے جو بتا دیں وہ اس پر یقین کر لے۔ اس کے بعد انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو یہ بتایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہی دونوں ممالک تھے، اس لیے کہ جب ان دونوں کا نام ایک ساتھ لکھا جائے گا، امریکہ و فرانس، تو بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دجال کی ایک آنکھ ہونے کا مصداق وہ سیٹلائٹ کو قرار دیتے ہیں۔ بعض روایات میں دجال کے بارے میں ہے کہ وہ ایک گدھا ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فائٹر پلین ہے، اور اسی طرح کی کچھ اور بات۔ دجال کے بارے میں اپنی ایسی گفتگو کے بعد داعیان شکیلیت یہ کہتے ہیں کہ دجال کی آمد کے بعد مہدی و مسیح کو آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں، اور اب نجات کا بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر مخاطب بہت سادہ لوح ہوتا ہے اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھی اس سفینہ نجات میں سوار ہونا ہے، تو اسے عام طور پر پہلے صوبائی پیر کے پاس بھیجا جاتا ہے، صوبائی امیر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ مثلا یوپی میں بنارس بھیج دیا جاتا ہے، جہاں بنارس ہندو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایک نوجوان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ صاحب یوپی میں اس جھوٹے مہدی و مسیح کے مشن کے امیر بتائے جاتے ہیں۔ یہ صاحب کچھ دنوں کے بعد اورنگ آباد بھیج کر شکیل کے ہاتھ پر بیعت کر دی جاتی ہے، لیکن اس بات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ بیعت سے پہلے اس جھوٹے مہدی و مسیح کا اصلی نام سامنے نہ آئے، یہاں تک کہ لوگوں کے دریافت کرنے پر بھی یہ لوگ اس کا اصلی نام نہیں بتاتے، تاکہ اگر یہ شخص کہیں کسی سے تذکرہ کر بھی دے تو بھی لوگوں کو معلوم نہ ہو پائے کہ یہ کس مسیح کی دعوت دی جائے۔ آئیے اب آپ کو دجال اور حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بابت صحیح احادیث میں بتائی گئی چند علامتوں کا تذکرہ کر کے شکیلی فتنوں کے دعووں کا ہم جائزہ لیں، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ شکیل بن حنیف جھوٹا ہے۔ حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو وہی نسبت ہے جو رات کو روز روشن سے۔ دجال کے بارے میں شکیلیوں کا دعویٰ اتنا ہی بدیہی غلط ہے کہ کوئی بھی آدمی جسے اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہو انہیں صحیح مان ہی نہیں سکتا، اور اس لیے اس سلسلے میں کسی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بابت جو کچھ بتایا ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بابت جو کچھ بتایا ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہی ہوگا، دو ممالک کا مجموعہ یا سیٹلائٹ یا فائٹر پلین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بھی بالکل واضح طور پر بتایا ہے۔ مثلا بخاری کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو خواب میں دجال دکھایا گیا تو وہ ایک سرخ رنگ کا موٹا شخص تھا، اس کے بال گھنگھریالے تھے، داہنی آنکھ سے کانا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ وہ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کے مشابہ تھا۔ ان واضح نشانیوں کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ کہے کہ دجال ایک شخص نہ ہو کر دو ممالک کا مجموعہ ہے اور اس کی آنکھ سیٹلائٹ ہے۔ احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیات ہیں، جبکہ شکیل غلام احمد قادیانی کی طرح اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ بیک وقت مہدی بھی ہے اور مسیح بھی۔ ظاہر ہے کہ یہی ایک بات اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں متعدد علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے ان علامتوں میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے ساتھ
آپ کے سامنے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ شکیل بن حنیف ہے، محمد بن عبداللہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مہدی آپ ہی کے نسل سے ہوں گے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ تک پہنچے گا، جبکہ شکیل کا اس خاندان اور نسل سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ہندوستانی نسل کا ہی ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی روشن پیشانی والے ہوں گے اور گورے رنگ کے ہوں گے، جبکہ شکیل ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان سے پہلے دنیا بھر میں ظلم و ناانصافی کا رواج ہوگا اور وہ ظلم کا خاتمہ کر کے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، جبکہ شکیل کے دعوی مہدویت کو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے اور اس عرصے میں دنیا میں ظلم و ناانصافی بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمراں بھی ہوں گے، جبکہ شکیل حکمرانی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ مہدی کے منصب پر فائز ہو جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 برس رہیں گے، جن میں سے 7 برس وہ حکومت فرمائیں گے، جبکہ شکیل بن حنیف کے دعوی مہدویت کو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک نہ اس کا انتقال ہوا ہے اور نہ اس کی حکومت قائم۔ ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس فتنہ عظیم شکیل بن حنیف کے فتنے کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات فراہم کی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آئندہ آپ کو اس سلسلے میں مزید ویڈیو کے ذریعے معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔